آپ شروع کریں میں کرواتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس رسالہ کشیریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اپنا قرب محبت اور لقاء نصیب فرمائے۔ صفحہ 327 صفحہ 327۔ پس بندے کی طرف سے اللہ عز و جل کا شکر یہ ہے کہ اس کے احسان پر اچھے کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کرے۔ اس کے احسان پر یعنی اللہ عز و جل احسان کرے تو اچھے کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کرے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے شکر یہ ہے کہ وہ بھی اس کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرے۔ پھر بندے کا احسان اللہ کی اطاعت کرنا، اور حق تعالیٰ کا احسان بندے کو شکر کی توفیق دینے کی صورت میں اس پر انعام کرنا ہے۔ جس طرح پچھلے جو ہیں صفحے میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے اور بندہ شاکر ہے، وہ شکر کی توفیق دیتا ہے، یعنی تو ایک احسان پہ اس کی حمد بیان کرتا ہے اور وہ اس حمد پہ تجھ پہ مزید احسان کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرے گے وہ زیادہ پہ زیادہ احسان کرے گا۔ اور بندے کا شکر حقیقتاً یہ ہے کہ زبان سے بیان کرے اور دل سے رب کے انعام کا اقرار کرے۔ ہم زبان سے جو ہے کھانا کھا لیا تو کہہ دیا الحمدللہ، یہ تو زبان کا شکر ہو گیا۔ جو آپ نے کھانا کھایا اور اس کھانے سے طاقت پائی، اس کھانے سے حسن پایا، اس کھانے سے آپ چل رہے ہیں، اس کھانے سے آپ بول رہے ہیں، اس کھانے سے آپ سن رہے ہیں، اس کھانے سے آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ پورے وجود کو عبادت میں لگا دیا جائے، پھر یہ اصل شکر ہو گیا۔ وہ عملاً شکر ہے، یہ قولاً شکر ہے، یعنی زبان سے الحمدللہ کہنا یہ قولاً ہے، اور پھر اپنے وجود کو یعنی روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، مجاہدہ ہے، ریاضتیں ہیں، تو یہ عملاً شکر ہے کہ اپنی پوری باڈی جو آپ نے اس انعامات سے کپڑے پہنے، پگڑی پہنی، اینک لگائے ہیں، مثال کوئی بھی، یہ انعامات ہے اللہ تعالیٰ کے جو آپ پر جو ہے خدا تعالیٰ کر رہا ہے، تو اس کا جو ہے شکریہ زبان سے الحمدللہ، اور عملاً یہ ہے کہ اپنا پورا وجود وقت جو ہے اللہ کے لیے نکالا جائے، جو آپ اس کے لیے جو ہے وقف کرے کہ میں نے اللہ عز و جل کی عبادت کرنی ہے، تو پھر یہی پوری باڈی کا آپ نے شکر ادا کیا، اور یہی باڈی قبر میں جب جائے تو نہ کفن کو جو ہے وہ میل لگ جائے، اور یہ نہ جو ہے وہ جسم کو کیڑا کھائے گا۔ اگر آپ نے صرف زبان سے جو ہے شکر کا قولاً ادا کیا تو جسم کا شکریہ آپ نے ادا نہیں کیا۔ سمجھ میں بات ہے کہ اس کا بھی شکر ہے۔ یہ جو روزہ رکھتے ہیں یہ پوری باڈی کا جو ہے جہاد ہے، سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، معذور پہ تو نہیں، بوڑھے پہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ نے جو ہے حج کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، مشقت ہے، طواف کرنا، تو یہ پوری جو ہے باڈی کا عملاً شکر ہے۔ شکر کی اقسام: زبان کے ساتھ شکر، عجز و انکساری کے ساتھ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ نمبر 2، بدن اور اعضاء کے ساتھ شکر، اپنے منعم یعنی جو انعام کرنے والا، انعام تجھ پہ کرنا، منعم کا وفادار رہنا اور اطاعت کرنا۔ اور نمبر 3، دل کے ساتھ شکر، اپنے منعم کے احترام کی رعایت رکھتے ہوئے اس کے احسان کو ہمیشہ سامنے رکھے۔ 3 اقسام 3 بیان: زبان کے ساتھ شکر کہ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان سے الحمدللہ، عاجزی کے ساتھ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے۔ بدن اور اعضاء کے ساتھ شکر کہ اپنے منعم کا وفادار رہنا اور اطاعت کرنا، نے پورے بدن کو اس کی عبادت، تیرے ہاتھ سے گناہ نہ ہو، آنکھ سے گناہ نہ ہو، کان سے گناہ نہ ہو، زبان سے گناہ نہ ہو، نفس مغلوب ہو، تیرا پاؤں غلط طرف نہ جائے، تیرا جو ہے ہاتھ غلط طرف نہ بڑھے، تو یہ پورے بدن اور اعضاء کا شکر ہے، یعنی اطاعت میں لگے اور وفادار رہے۔ اور دل کے ساتھ شکر یہ ہے کہ اپنے منعم کی احترام کی رعایت رکھتے ہوئے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھے، دل میں بلائے نہ، رعایت کرے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اپنے جو ہے اس احسان کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ یا اللہ عز و جل نے فلاں وقت جو ہے میں مشکل میں تھا تو اس نے مجھ پہ احسان کیا، میں تو اس نکمہ کسی کام کا نہیں تھا تو اس نے مجھ پہ احسان کیا، میرے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا تو اس نے جو ہے مجھے انمول بنا دیا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ جب دل میں تیری یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھ پر اگر احسان کیا تو اس ایک پروردگار نے کیا، تو کبھی بھی آپ گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک شکر عام لوگوں کا ہوتا ہے، ایک شکر عام لوگوں کا ہوتا ہے،
اور وہ ان کے زبانی اقوال کے ذریعے ہوتا ہے. زبانی اقوال الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ، عام لوگوں کا شکر الحمدللہ. عابدین کا شکر ان کے افعال اور احوال کی ایک قسم ہوتی ہے. عابدین عبادت گزاروں کی شکر کہ وہ ہر وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اور اس کی یہ عبادت شکریہ کے طور پر. الہی تو نے آنکھ دیے تھے میں تیرا قرآن پڑھا ہوں، اگر نہ بینا آتا تھے کیا. الہی تو نے زبان دیے تھے تیرا شکر. تو نے جو ہے پاؤں دیے تھے میں تیرے گھر کی طرف جا رہا ہوں. تو نے ہاتھ دیے تھے میں صدقہ و خیرات یا کسی کی مدد کرتا ہوں. تو عابدین کے افعال اور احوال کی ایک قسم ہے یعنی شکر. اور وہ شکر جو عارفین کی صفت ہے، معرفت والوں. عارفین من عرف نفسہ فقد عرف، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. کہ میں اب دیکھیں ایک فیکٹری پر آپ سوچیں، فیکٹری کے اندر کیسے جو ہے مشینری ہوتی ہے، داغا کدھر سے جا رہا ہے کدھر آ رہا ہے کدھر جو ہے سارا کچھ جو ہے. تو یہ ایک فیکٹری ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں تو نالی لگے سیدھا، اگر تھوڑا سا ادھر جائے تو کتنی کانسی آئے گی، سمجھ میں. پانی تھوڑا سا دوسرے راستے پہ جائے تو پھر جو ہے کیا بنے گا، سمجھ میں بات آ گئی. تو دیکھے جو ہے ناک بند ہو جائے. ایک بندہ آیا تھا کہتے یار جو ہے میری زبان کا ٹیسٹ ختم ہوا ہے، میں گوشت بھی کھاؤں میں مٹھائی بھی کھاؤں تو میرے لیے مٹھی ہے. امریکہ بھی گیا، کہتا لا الہ، کہتا کہ اس کا کوئی نہیں ہے. اب وہ کہتا کہ یار میرا جو ہے بس پیٹ بھرنا ہے جیسے مٹی سے بھرنا ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں کھا رہا ہوں کیا، کسی چیز کو دل. ہر زبان سے ٹیسٹ ہی پھر مزہ آتا ہے. کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، تھوڑا سا مٹھائی کھا لیا، تھوڑا سا جو ہے یہ چیز کھا لی، تھوڑا سا یہ چیز کھا لی، پیٹ میں تو ویسے بھی بھر جانا ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ کا آپ کو مزہ آ رہا ہے. اور جب ٹیسٹ نہیں ہے ایک چیز کا جو ہے تو پھر جو ہے وہ بندہ وہ کہتے ہیں یار میں تو جیسے مٹی پڑی ہوئی ہے اور منہ میں ڈال رہا ہوں اور کھائی جا رہا ہوں. تو مٹی کا بندے کو مزہ آتا ہے، پیٹ تو ویسے بھر جائے گا لیکن الٹی آتی ہے کہ یار یہ چیز جو ہے. تو دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے جب تجھ کو اپنے آپ کو پہچان لیا تو پھر رب کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہے کہ یار میں ایک گندے پانی سے پیدا ہوا، میری کوئی حیثیت نہیں، اندر بھی غلاظت کا بھرا ہوا، اور اس نے مجھ پر کتنا احسان کیا، کتنا میں مسلمان اسلام کی دولت سے نوازا، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دے دی، اپنے گھر جو ہے مجھے بلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے، زمین پہ بسنے کی جگہ دی، تھانہ کا چھیری جو ہے ان معاملات سے بچا ہوا، سکون کی زندگی ہے. تو اپنے آپ کو پھر پہچانے کہ یار یہ کس نے دیا اور کس چیز پہ دیا، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کون سی عبادت کی، کون سا شکر ادا کیا، کون سا رائے خدا میں دے دیا، اور وہ دے رہا ہے اور میں غلط طریقے پہ. جب اپنے آپ کو پھر پہچان لیا، پھر یہ باتوں میں جب پھر اپنے رب کے پروردگار ہے جو مجھ پہ احسان. پھر جب اب انسان کو تب نہیں یار جو ہے کیسے جو ہے حالات ہیں، کہتے یار بس گزارا چل رہا ہے، گاڑی بھی ہے تے بینک بیلنس بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے، تو گزارا چل رہا ہے. جب تو ابھی جو ہے گزارے پہ ہے، تجھے خدا کے شکر کا پتہ نہیں کہ میں اس کا شکر ادا کروں، تو پروردگار کو کیسے پہچانے گا. یعنی اپنے اندر جھانک کے دیکھے تجھے خدا کی معرفت آ جائے، یعنی خدا کو پہچان لے گا ان نعمتوں سے کہ مجھ پہ نعمتیں کر رہا ہے. آخر وہ کون ہے؟ وہ پروردگار. آنکھ کس نے دی، زبان کس نے دی، آنکھ کس نے دی، دانت کس نے دیے، دل کس نے دیا. یہ گردے فیل ہو جاتے ہیں، پھر معدہ کام نہیں کر رہا، پھر ہیپاٹائٹس ہو گیا، یہ اتنی شفا یابیاں اور اتنا جو ہے صحت یابیاں یہ کس نے دی؟ پروردگار نے. پھر جب پروردگار نے دی تو اس کا حق بھی ہے، اور اس کا حق کیا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اپنا وقت نکالا جائے اس کے لیے. اور تو جو ہے 2 روٹی کی خاطر فرض نماز چھوٹ گئے، اور 2 روٹی کی خاطر جو ہے فرض روزہ تیرا چھوٹ گیا، اور وہ تو ماں کے پیٹ میں تو اس وقت رزق دیتا تھا، اور جب گود میں رزق دے رہا تھا، اور اب تجھے بھوکا سلائے گا. 70 ماں تجھ سے محبت کرتا ہے اور ماں تو بچے کو بھوکا نہیں سلاتی. یعنی پھر جب تو یہ سوچے گا تو پھر تجھے جو ہے خدا کی معرفت پتہ چل. معرفت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. اللہ کو دیکھا تو نہیں کسی نے، لیکن جو ہے اپنے اندر دیکھیں گے تو پھر اللہ کی پہچان آئے گی کہ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت تھی اور مجھے اتنی مقام پہ پہنچایا. کوئی پہچان نہیں، کوئی پہچان نہیں، تو مجھے انمول بنا دیا. تو پھر وہ شکر جو عارفین کی صفت ہے، جس نے اللہ کو حقیقت میں پہچان لیا، وہ عام احوال میں استقامت کے ذریعے ہوتا ہے. عام احوال میں بھی اس کی استقامت ہے، سمجھے بات، وہ مستقیم ہے عام احوال میں. یعنی مشکل بھی آ جائے وہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے. میدان کربلا مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے دیا تو لے لیا، کیا ہے بیٹے نے میرا کیا کرنا ہے.
سمجھ میں؟ یعنی عام احوال میں، یعنی عام جو ہیں، خاص احوال تو عام احوال میں بھی وہ استقامت پہ ہوتے ہیں، مستقیم ہوتے ہیں، یعنی کوئی پریشانی اس کو متزلزل نہیں کر سکتا، کوئی جو ہے اس کا خیالات جو ہیں اس کو فاسد نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ہی ایک چیز پر جو ہے استقامت ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو استقامت ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو استقامت ہے، کوئی بھی جو ہے ذکر و اذکار ہے تو استقامت ہے۔ پھر جو ہے غربت کیا کہتے ہیں، یار یہ وظیفہ پڑھ لیں، وہ یار یہ وظیفہ تو میں نے بہت جو ہے وہ پڑھا، پرسوں بھی ایک بندہ ہے، میں کہا یار یہ وظیفہ پڑھے جو ہے، کہتا رزق کی کمی، کہتے یار میں نے یہ وظیفہ تو بہت پڑھ لیا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا یار ہمارا تو ایک ہی خدا ہے، یہی اس کا نام ہے، تو کوئی اور خدا تلاش کرے جس کا نام لے لے یار، تو پھر کوئی اور خدا تلاش کرے، ہم نے تو اس خدا کا نام لیا۔ تو پھر جو ہے اگر جو ہے ہماری نہیں پکار جاتے، ہم گریبان پکڑتے تو دو تھپڑ اپنے منہ پہ مارتے ہیں کہ بے غیرت، تیری جو ہے وہ تو 70 ماؤں جیسے محبت کرتا ہے، تے اس کا نام لے کے تیری نہیں سنی جاتی، تے اپنے منہ پہ جو ہے تھپڑ مارے کہ تیرے ہی کام خراب ہے، کام تو تیرے اندر خراب ہے، وہ تو تجھ سے پیار کرتا ہے۔ لوگ اس کے اولیاء اس کا نام سنتے تو اس کے لیے دیوار روانہ کرتے، پانی کو جما دیتے ہیں، تیری جو ہے پکار نہیں سنتی، ادھر کہتا ہے کہ میں جو ہے تجھ سے محبت کرتا ہوں، کہ تو اپنا گریبان پکڑ لے تو دو تپڑ اپنے آپ کو لگا دے، تو لوگ پوچھے کہ یار کیا کر رہا ہے، کہ مجھ میں بے غیرتی آ گئی کہ میری سنی نہیں جاتی۔ خدا نہیں ہے ایسا، وہ اس وقت بھی ماں کے پیٹ میں دے رہا تھا، گود میں دے رہا تھا، جب تیرا جو ہے دماغ نہیں کام کرتا، تیری زبان نہیں تھی اور تو کچھ بھی نہیں کرتا، ہاتھ نہیں، تو اس وقت تجھے رزق دے رہا تھا۔ اور اب جب تجھے عقل آ گیا، تجھے شعور آ گیا، تو کھڑا ہو گیا، تو سوچنے لگا، اور اب کہتا ہے جو ہے مجھے کہاں سے رزق ملے گا، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ تو یہ جو ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، خود حدیث قدسی میں ہے، میں نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے، 7 زمین اور 7، میں تکا نہیں، تو اے بندے تجھے 2 روٹی دینے پہ میں تکتا کہ تو میرے سامنے سجدہ نہیں لگاتا، اور میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو میری عبادت کرے تو میں تجھے زمین کی وراثت دے دوں گا۔ یہ زمین کا وارث زبور میں اللہ تعالیٰ خود سورہ انبیاء کی آخری آیات میں، آخری رکوع میں واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَكَتَبْنَا فِي زبور، کہ زبور میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے لکھا ہے، زبور میں لکھا ہے، اب قرآن میں دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ زبور میں نے لکھا ہے کہ میری زمین کی جو وارث ہے وہ عبادی الصالحین ہے، میرے عبادت گزار بندے، صالحین بندے اس زمین کے وارث ہیں۔ ویسے ہم کہتے جو ہاں یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ ہے، ہاں وارث زمین کے جو ہوتے ہیں وہ صالحین بندے، داتا صاحب وارث ہے، کہاں سے جو ہے اس دن دودھ بھی نہیں مل رہا تھا، سارا دودھ ادھر ہی پہنچ جاتا ہے، کسی کو دودھ نہیں جو ہے وہ سارا ادھر ہی پہنچتا ہے، تو کسی کو پیغام آ جائے، کسی کو کال آ گیا کہ یار دودھ ادھر پہنچا دے، ہم کما رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں۔ 11ویں جو ہے حضور غوث پاک کی جو ہے ہر گھر میں پکتی ہے، تو کون بغداد گیا ہے؟ تو یہی ہے کہ زمین کے جو ہمارے مالوں کی بھی وہ وارث ہے، ہمارے جانوں کی بھی وارث ہے، بلکہ عزت و مقام تو یہ ہے کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا نام، تو جب اللہ کے نام کا عزت ہے تو ایک ورق پہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی لکھ دے یا داتا علی حجویری لکھ دے تو زمین پہ گرا دے، جو ایک مرتبہ سمجھدار ہو جس کو جو ہے پڑھنا آتا ہے، اس نے جب نیک نے اٹھانا ہے، چومنا ہے، کسی جگہ رکھنا ہے، اس کا دل بھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ دو، کیوں؟ جب اس نے اللہ کی نام کی عزت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بھی عزت دیتا ہے کہ تیرا نام بھی کوئی زمین پہ نہیں گرائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ شکر جو عارفین کی صفت ہے وہ عام احوال میں اقامت کے ذریعے، استقامت کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی اس کا شکر جو ہے استقامت ہے، شکر جو ہے استقامت ہے، شکر سے یعنی استقامت سے مراد کہ کوئی بھی عبادت آپ شروع کرے پھر اس کو دائمی کرے، دائمی۔ اب شیطان بھی جو ہے تجھ پہ جو ہے حملے کرے، وسوسے بھی ہے، خیال بھی ہے، یار عبادت سے اس نے تو مجھے کوئی نہیں، استقامت میں اس کے لیے نہیں کرا کہ وہ مجھے کوئی دے، یہ اس کا حق ہے، وہ رب ہے۔ ہم عبادت مطلب کے لیے کر رہے ہیں، عبادت ہمارا مطلب کا ہے، وظیفہ پڑھتے ہیں جو ہے من کے پہ من کا ڈالتے ہیں جو ہے، اور پھر جب کام ہو جاتا ہے تو مسجد بھی گیا تو وظیفہ بھی گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو مطلب کہ جو ہے خدا پہ بھی مطلب ہے، پکار دعا کرتے کرتے جو ہے کام ہو گیا تو پھر وہ جو ہے گیا۔ اب اولیاء کی جو ہے وہ استقامت ہے، سوال کرے قبول کرے یا نہ کرے، ہم نے اس کے لیے نہیں کرنا، تیرا حق ہے، تو رب ہے، تو دے تو دے۔ اس لیے تو بایزید بستر کہ یا الہ العالمین مجھے نہ دوزخ کا ڈر ہے اور نہ جنت کی تمنا ہے، میں تو فقط تیرے چہرے کے دیدار کے لیے کر رہا ہوں، تیرے چہرے کے دیدار کے لیے کر رہا ہوں، بس تو راضی ہو جائے، مجھے جنت میں ڈال دیا، دوزخ میں جدھر بھی جو ہے، اور جب تو راضی ہو جائے گا تو تو مجھے دوزخ میں بھیجے گا۔ یہ تو تصور ہی نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر یہ فیصلے کرنا ہے۔ لیکن رابعہ بصری تو اس لیے جو ہے ایک ہاتھ میں آگ لے لیا، ایک میں پانی لے لیا، کدھر جا رہی کسی نے کہا، انہیں کہا یہ جو ہے جنت کو آگ لگانے تو دوزخ پہ پانی ڈال کے بجھا دینے، لوگ لالچ کے لیے عبادت کرتے، خدا کے لیے تو کوئی کر ہی نہیں رہا، کوئی دوزخ کے لیے کر رہا ہے۔
کہ دوزخ سے میں بچوں. کوئی جنت کی تمنا کے لیے کرا, اتے رب کے لیے کون کر رہا ہے؟ اگر رب کے لیے کرے تو پھر جنت بھی ملنا ہے, تو تیری وجہ سے اور بھی دوزخ سے نجات پائیں گے. تو یہ عارفین کی صفت ہے کہ وہ شکر اس انداز میں کہ الہی تو کچھ بھی نہ دے, کچھ بھی نہ دے, رب تو ہے تو تمہارا. حضرت علی شیر خدا تو یہی کہتے تھے, مجھے اس بات پہ ناز نہیں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے, ناز اس بات پہ کہ میں تیرا بندہ ہوں. مجھے اپنی بندگی پر ناز ہے, تو رب ہے ہمارا, اس کا تو انکار ہی نہیں. لیکن اگر تو مجھے اپنا بندہ بنا لے اور کہے کہ یہ میرا بندہ ہے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, یعنی بندوں سے پوچھا جائے گا کہ بندہ بن جائے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, اللہ تعالیٰ نے سیر کرایا اپنے بندے کو. یہ بندہ بننا بڑا کام ہے. جب بندہ اوکے, زندگی بے بندگی شرمندگی, جب بندگی نہیں ہے تو پھر شرمندگی ہے, وہ زندگی نہیں ہے. تو بندہ جب بندہ بن گیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ کس کا بندہ ہوں میں نے کس کو راضی کرنا ہے, میری تخلیق کا مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد اپنے رب کی معرفت ہے, اس کو پہچانا ہے. پھر جب پہچان لیا تو پھر ساری عمر اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا کرنا یہ ہے کہ عملاً بھی اور قولاً بھی اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہو. عمر بھر جو ہے غار میں, بیابان میں, مسجد میں, کسی جگہ گھسے اور اس کی عبادت کرے. رزق بھی اس نے پہنچانا ہے, عزت بھی اس نے دینا ہے, اور مقام بھی دینا ہے. اور قیامت تک جو ہے جب خدا کا نام لیا جائے گا تیرا بھی نام لیا جائے گا. تیری جو ہے وہ ٹھکان بڑے بڑے, میں جب ادھر گئے تھے یہ بادشاہی جو ہے شاہی قلعے میں, تو میں اپنے ملنگوں کو کہہ رہا تھا کہ یار دیکھیں کتنا جو ہے ادھر لکھا ہوا تھا خواب نامہ جہانگیری, کہ جہانگیر بادشاہ یہاں سوتا تھا. تو جہاں جہانگیر بادشاہ سوئے وہاں کتنے چوکیدار ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ وہاں تو مچھر بھی نہیں جا سکتا ہوگا کہ اتنی وحشت اور روب دبدبہ کے بادشاہ ہے اس کی نیند میں خلل نہ آ جائے. تو آج کیا تھا, اس کا چھت نہیں ہے, اس کے دیواریں گری ہیں, اور ہم جوتوں سمیت جو ہیں وہاں گھوم پھر رہے تھے. تو اس کے مقابلے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 40 دن بیٹے اعتکاف کیا, تو شیشے میں بند ہے, تو پیسے ڈالے جاتے ہیں, تو لوگ فاتحے پڑھتے ہیں. درویش کی عارف کی جگہ کی بھی عزت دے کے, تو بادشاہ کی خوابگاہ کی بھی جگہ دے کے, کہ وہ خوابگاہ جو صفائی کے لحاظ سے, جو چوکیداری کے لحاظ سے, جو آرام دہ لحاظ سے کتنا جو ہے بادشاہ کا جو ہے. لیکن آج اس کا حال دیکھے, اور وہ درویش کی جگہ کہ عام جگہ تھی, لیکن وہاں اللہ اللہ کیا تو آج اس جگہ کی عزت اور مقام دیکھے. تو یہ ہے کہ عارفین کو جو اللہ عز و جل نے مقام دیا ہے, اور ان کا مقام یہ نہیں, وہ شکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ الہ العالمین اگر تیری عبادت کرتا ہوں تو یہ بھی تیرا شکر اس پہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی معرفت دی اور مجھے عبادت پہ لگا دیا. یعنی اس بات پہ بھی شکر اللہ تعالیٰ کا. نماز اگر ہم نے پڑھ لی تو یہ نہ کہنا میں نے نماز پڑھ لی, اب میں نے تلاوت کیا, میں نے تہجد پڑھ لیا, میں نے یہ کہا یا الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے توفیق دے دی, تیرے توفیق دے دی. اگر تو یہ توفیق مجھ سے چھین لے تو بڑے بڑے شیطان نہیں گمراہ ہوا, بڑے بڑے لوگ گمراہ نہیں ہوئے, برسیسا نہیں گمراہ ہوا. اس طرح بڑے بندے جو ہیں اولیاء تھے, اللہ تعالیٰ نے اس سے ولایت چھین لی. کیسے جو ہے کچھ کر سکتا ہے وہ بے نیاز, اس لیے تو کہتا ہے میرا نام سمد ہے, بے نیاز, کیونکہ مجھ سے پوچھ ہی نہیں سکتا. 100 سالہ کافر رہتے کلمہ پڑھ لے, تو شیطان کی طرح عبادت منہ پہ مارو تو کوئی پوچھ سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ عبادت بے بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا جائے کہ الہی میں اس قابل نہیں تھا, اور نہ تیری جو ہے شان کے لائق میں نے عبادت کی, یہ ٹوٹی پوٹی عبادت بھی تو قبول کر دے. تو شکر جو ہے عارفین کی شکر کی صفت یہ ہے کہ اس میں استقامت ہوتا ہے, یعنی عبادت میں استقامت تھوڑی سی. اور کہتے ہیں کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے, استقامت 1000 کرامتوں سے. یعنی آپ جب عبادت پہ استقامت اختیار کریں, خواہ تھوڑی ہو, حدیث پاک میں بھی مفہوم یہ ہے تھوڑی عبادت کرو لیکن ہمیشگی سے کے ساتھ کرو. درود 10 مرتبہ پڑھنا ہے تو ڈیلی ہو, یہ نہ کہ میں 1000 مرتبہ پڑھا تھا, ایک دن پڑھا تھا دوسرے دن پھر بھول گئے. سمجھ میں بات آ گئی؟ تھوڑی مقدار میں عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کو زیادہ عبادت نہیں, استقامت والی عبادت پسند ہے کہ ہر وقت اس کو یاد کیا جائے, خواہ تھوڑا کیوں نہ ہو. اور زیادہ ایک دن یاد کیا اگلے دن بھول گیا, ایک دن یاد کیا اگلے دن بھول گیا, وہ نہیں, تھوڑا تھوڑا. اس لیے ہمارے لیے نمازیں 5 نمازیں ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ کام ہو اور آپ کی نماز بھی. اور مختصر نماز ہے, یہ نہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں جو ہے 40 رکعتیں ہو, 2 رکعتیں, 4 رکعتیں, 3 رکعتیں, تاکہ استقامت کے ساتھ ہو, تجھ پر جو ہے بوجھ بھی نہ ہو
سمجھ میں بات آ گئی. اور اللہ کی عبادت بھی جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے تو یہ جو ہے, اور بیک وقت بھی نماز نہیں, مختلف اوقات میں مقرر کے, تاکہ 24 گھنٹے میں آپ کے ذہن میں یہ ہو میں نے اب اللہ کو پھر یاد کرنا ہے, میں نے اب اللہ کے گھر میں جانا ہے, اب اللہ کی جو ہے ذکر کی جو ہے باری. تو اس طرح جو ہے پورا دن آپ کی اللہ کی یاد میں گزرے گا. اگر دنیا داری میں بھی ہو تب بھی آپ کے ذہن میں یہ ہو نماز پڑھ لی تو کام پہ لگے, لیکن ذہن میں یہ ہے کہ اگلی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں اس کے لیے تیار رہوں, جب اذان کی آواز آ جائے تو میں دکان بند کروں, پھر جو ہے اللہ کی جو ہے نماز ہے یا کوئی بھی عبادت ہے تو یہ استقامت جو ہے یہ عارفین کی جو ہے شکر ہے. حضرت ابوبکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمت کا شکر یہ ہے کہ احسان کو سامنے رکھا جائے اور حرمت کی حفاظت کی جائے. نعمت کے شکر یہ ہے کہ احسان کو سامنے رکھا جائے اور حرمت کی حفاظت کی جائے. سمجھ میں بات آ گئی؟ یعنی نعمت جو اللہ نے دی اس کی حرمت ہے, اس کو غلط کام پہ نہیں لگانا. اللہ نے پیسے دیے تو اس کے راہ میں خرچ کرے, عیاشی میں تو خرچ کرے تو نے اس کی حرمت عزت نہیں رکھی اس نعمت کی. سمجھ میں بات ہے؟ اس کو سامنے رکھا جائے اور اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اگر اس نعمت کا تو نے کسی غلط جگہ تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جو ہے حدیث پاک میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد الحمدللہ کہیں, تو قیامت کے دن اس کھانے کا حساب نہیں لیا جائے گا کہ تو نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے. اور پھر اگر اس کھانے کو کھانے کے بعد تو عبادت میں جو ہے اپنے وجود کو لگا دے, پھر تیری وجود کی بھی قبر میں حفاظت کی جائے گی. اس نعمت کا تو حساب نہیں لیا جائے گا, اس وجود کی بھی حفاظت کی جائے گی, اس کو بھی کیڑا نہیں لگ جائے گا کہ کیڑا اس نعمت کو کھائے. یہ بھی ایک نعمت ہے, تو نے اندر کھایا, جسم کو پل گیا, اب یہ کیڑا بھی نہیں کھائے گا, یہ نعمت ایسی ہی سلامت رہے گا. تو یہ آپ نے جو ہے اس نعمت کی حرمت کی حفاظت کی, یعنی آپ نے جو ہے اس کی حفاظت کی کہ اس نعمت کی ایک عزت ہے, اللہ نے دے دی تو اس کو اس کے راستے میں جو ہے خرچ کیا جائے. ہاں, حضرت حمدون کسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو طفیلی سمجھو. نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اپنے یعنی اس اپنے نفس کو طفیلی سمجھو کہ یار جو ہے مجھے تو اس کی وجہ سے ملا. طفیلی کسی کے جو ہے, طفیلی کا مطلب یہ ہے جیسے ایک بندہ جو ہے افسر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جو گارڈ والا ہے, جو مطلب یہ کہ ڈرائیور ہے, تو یہ طفیلیاں ہوتے ہیں. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو طفیلی سمجھو, یعنی اس نفس کی وجہ سے مجھے جو ہے یہ اللہ عز و جل کی نعمتیں جو ہے مل گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نفس کو پھر غلط کام پہ نہ لگائیں. اس نفس, اس وجود کی خاطر اللہ تعالیٰ آپ پہ نعمتیں دے رہے ہیں. اب یہ وجود, یہ نفس اگر تو اپنی خواہشات میں لگا دے تو پھر جو ہے تو نہیں, اگر تو اس نفس کو اس کی اطاعت میں لگا دے پھر اس نعمتوں کا حق ادا کر دیا, اور قیامت کے دن آپ پر بے شمار اور نعمتوں کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بارش برسائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. باقی انشاءاللہ کل بیان فرمائیں گے, اس پہ سوال کر سکتے ہیں. اس میں ایک سوال ہے کہ ابھی ہم نے استقامت کا آپ نے فرمایا کہ جو ذکر میں جو استقامت ہے کہ جتنا کرنا ہے اس کو کرتے رہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرض کریں ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یہ تو کچھ عرصہ پڑھتے رہیں, پھر دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یار اس کے ساتھ میں آیت الکرسی شروع کروں, اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کی تعداد کم کر دیتے ہیں. مثلا اگر میں 300 پڑھتا ہوں میں اس کو 100 پہ لے جاتا ہوں, 100 ساتھ آیت الکرسی شروع کر دیتا ہوں. اس سے استقامت میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, یا اس میں اگر کوئی بہتر کوئی رہنمائی ہے تو وہ فرما دیں. یہ ہے دیکھیے اللہ تو ایک ہے. ایک درویش مجھے بتا رہا تھا, کہتا کیا وظیفہ, میں یہ بھی کہتا یہ اور کیا, میں یہ وظیفہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا. انہوں نے کہا خدا کتنے؟ میں کہا خدا تو یہ کہتا ہے ایک کا ایک کی نام ہوتا ہے, یقین کے ساتھ کہہ دے یک درگیر محکم گیر. ایک دروازہ مضبوطی سے پکڑے تھے کڑکڑاتے جائے کبھی کھل جائے گا, جب ادھر ٹھک ٹھک ادھر ٹھک ٹھک ادھر چلے گا ایک دروازہ بھی نہیں کھلے گا. سمجھ میں بات آ گئی؟ باقی اوراد وظائف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اوراد کی کم از کم تعداد 3 مرتبہ بتائی ہے. اب حدیث کا مطالعہ کریں, یہ دعا بھی 3 مرتبہ, صبح شام 3 مرتبہ, 1 مرتبہ 3 مرتبہ, زیادہ تعداد آ جاتی ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ پھر وہ جو ہے وہ 10 مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے, یا سبحان اللہ الحمدللہ 33 تک ہو گیا. سمجھ میں بات آ گئی؟ یا زیادہ تعداد استغفار کی جو ہے 100 مرتبہ تک آ گیا. سمجھ میں, یہ اس لیے کہ یہ تعداد مختصر ہو, امتی جو ہے 100 کام اس نے کرنے ہیں تاکہ اس کے لیے پریشانی بھی نہ ہو. تو سورہ اخلاص کی جو ہے اب ایک تعداد کثرت تعداد ہو تو اس سے زبان صاحب زبان ہو جاتا ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ بہت زیادہ تعداد میں بندہ پڑھے لیکن وہ ایک ہی چیز پڑھے اور یقین کے ساتھ پڑھے تو وہی تجھے خدا مل جائے گا.
اصل چیز تو وظیفے کا پڑھنا تو نہیں ہے، اصل تو چیز تو ہمارے خدا کو جو ہے پانا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یار یہ وظیفہ پڑھیے، اور وظیفے تھوڑے جو قرآن کا الحمدللہ پڑھے تو سارا کچھ آ جائے گا، بسم اللہ پڑھے تو سب، سلیمان علیہ السلام نے ایک بسم اللہ سے روئے زمین کی سلطنت کی ہے جو انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا، تو ایک بسم اللہ کے اندر اتنا راز، ایک اللہ، حضور غوث پاک فرماتے اللہ ہی اس میں اللہ ہی اس میں اعظم ہے کہ تمام اسماء کا نچوڑ ہے، لیکن خلوص کے ساتھ، دل میں کسی غیر کی محبت نہ ہو، غیر کا خیال نہ آئے، زبان پاک ہو، صدق عقل حلال، صدق مقال، گفتگو بھی جو ہے صحیح ہو، اور آپ کا حلال جو ہے غذا ہو، تو پھر اللہ کا نام لے۔ اسم اعظم کے بارے میں نے پورا لیکچر نہیں دیا تھا کہ اسم اعظم کیا ہے، جب جو پوچھا تھا ابراہیم بن آدم سے اسم اعظم کے بارے میں، فرمایا اپنے پیٹ کو حلال حرام لقمے سے بچائے تو خدا کا ہر نام اسم اعظم ہے، پڑھے جو ہے سارا کچھ ہو جائے گا، اولیاء ہاتھ اٹھاتے کام ہو جاتے، حلال غذا، اور جب آپ کا اوپر بھی حرام ہے اندر حرام ہے تو 100 کروڑ مرتبہ بھی پڑھے کچھ بھی نہیں ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اب سورہ اخلاص ہے، اب ایک تعداد میں پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں بات آ گئی، تو وہ تعداد پھر کم نہ کریں، سمجھ، یا تو کم شروع کریں، سمجھ میں بات آ گئی، پھر تھوڑا اور جو آیت الکرسی بھی پڑھیں، فلاں وظیفہ بھی پڑھیں، سمجھ میں بات آ گئی۔ ایک تعداد میں جب آپ نے شروع کیا تو ان کے اثرات، ان کے جو ہیں فیوز و برکات آپ پہ جاری ہوں گے، لازمی بات ہے جب آپ کم کریں گے، سمجھ میں بات آ گئی، تو پھر اس کا جو ہے پھر نئے وظیفے کے جو ہے وہ آنا ہے، ہر چیز کا ایک دروازہ ہے، ایک فیوز و برکات کا، سمجھ میں بات آ گئی، یہ نہیں جو ہے ہر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یہ وظیفے کی یہ تاثیر ہے، یہ وظیفے کی یہ تاثیر ہے، اب گوشت کھائیں گے تو اپنا ہے، اب دال کھائیں گے تو اپنا ہے، تو سوکھی روٹی کھائیں گے، ہر چیز کی اپنی تاثیر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اپنی تاثیرات ہے، وظائف کی اپنی تاثیر ہے، تو جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ عز و جل وہی جو ہے برکات کا دروازہ آپ پہ جو ہے کھول دے گا، تو پھر کثرت تعداد سے پڑھے گا تو زیادہ جو ہے آئے گا، 3 روٹی کہتے پیٹ بھرے تو 1 لقمہ کہتے بھوکا ہی رہ جائے، تو اس طرح زیادہ تعداد میں پڑھے تو زیادہ جو ہے فیض و برکات، پھر جب آپ اس کو کم کریں گے تو پھر جو ہے اس کی جو ہے وہ کم آ جانا ہے، پھر دوسرا کھولنا۔ جزاک اللہ، بہت آپ نے اچھی وضاحت فرمائی۔ اچھا، دوسری یہ چیز ہے، ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے، ایک چیز اس کو اچھی لگتی ہے اس کے لیے لے جاتا ہے، دوسری اس سے بھی اچھی لگتی ہے، نہیں یار ہے تو بھی اچھی ہے وہ بھی لے کے جاؤں، ٹھیک ہے، اس طرح وہ لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہم آپ سے درس لیتے ہیں تو اکثر پچھلے درسوں میں ہم نے پڑھا، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کی ماشاءاللہ بہت پیارا وہ زبان، بالکل، پھر اس کے بعد استغفار کی فضیلت پڑھی تھی، لا حول ولا کی پڑھی تھی، ٹھیک ہے جی، وہ پھر جب آپ سے درس سنتے ایک سے چیز جو ہے بڑھ کے آتی ہے جو ہے کہ یہ جو ہے، اس لیے اس کا بہترین حل یہ کہ اس کو مختصر سے جو ہے مطلب یہ کہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، پھر آپ کو تمام کی فضائل کا ثواب ملے گا۔ باقی ایک چیز خلوص کے ساتھ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ میری امت اگر مفہوم ہے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور میرے ایک صحابی کا 1 کھجور صدقہ کرے تو اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ کھجور بھی خلوص کے ساتھ ہے، سمجھ میں بات آ گئی۔ تو صحابہ جو اتنا بڑا مقام پائے اس کی اتنی نمازیں تو نہیں تھی، کوئی 70 سال بعد مسلمان ہو، کوئی 50 سال بعد مسلمان ہوا، کوئی جنگوں میں جو میدان بدر میں شہید ہوئے انہیں تو پورا قرآن ہی نہیں دیکھا، پوری نماز ہے پورے اسلام کی جو ہے، لیکن وہ خلوص جو تھا وہ اس نے کہاں تک جو ہے وہ پہنچایا۔ تو کوئی بھی وظیفہ پڑھنے میں جب آپ کا خلوص کے ساتھ ہو، سمجھ میں بات آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھا وہ کثرت سورہ اخلاص پڑھتا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے اور جو ہے، انہوں نے کہا مجھے پیار اسے، انہوں نے کہا جو اسے پیار کرے اللہ تعالیٰ بھی اسے پیار کرے اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جس چیز کو تو محبت سے ہو تو تھوڑی تھوڑی تعداد میں ہو، اب ایک سورہ اخلاص آپ 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو لازمی بات ہے پھر آپ سے یہ چھوٹ جائے گا، پھر آگے وظیفہ قرآن مجید کی ہر آیت اور جو آقا نے وظائف بتائے ہیں اپنی اپنی جگہ کمال رکھتے ہیں، تو ان تمام کا ایک جو ہے لیول کے ساتھ ہو، سمجھ میں بات ہے کہ تھوڑے تعداد میں ہو تو پھر پورے دن میں جو ہے ان کی عظمت فیض و برکات بھی برقرار ہو اور سارا کچھ آپ کو جو ہے فیض ملے گا۔ تھوڑی تھوڑی تعداد میں جو ہے وہ کر لو کہ مطلب یہ کہ جو ہے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں گا، تو فلاں آیت بھی پڑھوں گا، فلاں آیت، تھوڑی تھوڑی تعداد میں۔ تو دینا تو اللہ نے ہے، کروڑ مرتبہ پڑھے جب نہ سنے نہ فیض و برکات دے ہیں، تو بابا فرید نے 3 مرتبہ جو ہے پڑھ کے جو ہے پورا مٹ کا گھی بنایا، تو وہ پورا دین ہی پڑھی جا رہا تھا، انہوں نے کہا زبان تے فرید کی لیا۔ تو بات یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ ہو تو پھر جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنا تیرے لیے کروڑ مرتبہ کا ثواب، اجر تو اس نے دینا ہے، اجر تو اس نے دینا۔ جزاک اللہ، یہ بالکل تسلی ہوگی ضرور۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک سوال اور ہے کہ بعض اوقات یہ ہمارے جو ایام آ جاتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ آج ابھی یہ 12 ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، تو اس میں ہم نیت کرتے ہیں کہ یار اس میں کثرت سے درود پاک
جو جی ہم جی پڑھیں گے تحفے کے طور پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بارگاہ میں. جی پھر رمضان میں کچھ آ جاتا ہے ان دنوں میں استغفار کے جو ہیں جو رحمت کی جو ہے اشرے جو ہیں ہم یعنی کہ ایک مختصر وقت کے لیے وہ کثرت اس کی کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں، اس سے تو نہیں وہ تو مخصوص ایام میں جو ہے اس کی فضیلت ہے. اب رمضان کا روزہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب یہ کہ مقرر کیا. اب حج کے اپنے دن ہے جو ہے تو وہ ان دنوں کی فضیلت کے حساب سے اگر وہ کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ لازمی بات ہے وہ اس دن کا مخصوص تحفہ ہے. وہ اس اب جمعہ کسی اور ٹائم تو نہیں پڑھ سکتے، اب جمعے میں وہ گھڑی اور دن میں نہیں آ سکتی، تو تہجد کا جو وقت ہے وہ اور ٹائم میں نہیں آ سکتا. تو اس ٹائم کی جو دعائیں ہیں یا اس ٹائم کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں تو ان دنوں میں جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے وہ اب ان دنوں میں درود شریف زیادہ پڑھا جائے. رمضان میں کثرت سے استغفار دیکھا اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے کہ مدینہ منورہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو. یہ مدینہ کی خصوصیت ہے کہ وہاں توبہ کرے گا تو توبہ جلدی قبول ہوتا ہے، بندہ پاک صاف آ جاتا ہے. تو عام جگہوں پر جو ہے آپ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید نے تو یہ تو نہیں کہا کہ مدینے میں جائے تو درود پڑھے، درود اور جگہ پڑھے. مدینے کا حکم قرآن مجید میں توبہ کا ہے کہ تو گناہوں کا لدا ہوا آیا ہے، اب پاک صاف گھر کی طرف لوٹ جائے، یہاں ہی گناہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، توبہ یہاں کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو اس جگہ کے ساتھ خصوصیت ہے اس توبہ کی. سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں تو یہ اس کے ساتھ جو ہے مطلب کہ فائدہ ہے، اس کی برکات ہوتی ہے.